بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتحاد اہل سنت والجماعت تصنیفی میدان میں بھی بہت نمایاں کارنامے سر انجام دے رہی ہے۔ ہماری اس جماعت نے مکتبہ اہل سنت کے نام سے بہت ساری کتابیں میدان میں لائے ہیں، اور ان کتابوں کے بارے میں میں تعارف کے لیے دعوت دے رہا ہوں احناف میڈیا کے وائس ڈائریکٹر یعنی نائب مدیر حضرت مولانا محمد کلیم اللہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اتحاد اہل سنت کے مکتبہ اہل سنت کے تحت جو کتابیں اب تک مارکیٹ میں آئیں ان کا مختصر تعارف پیش فرمائیں۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبی اما بعد۔ سامعین محترم، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا کی یلغار اپنے زوروں پر ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی تعلیمی ادارے میں، خواہ دینی تعلیمی ادارہ ہو خواہ عصری تعلیمی ادارہ ہو، کتاب کی اہمیت ابھی تک جوں کی توں باقی ہے۔ ایشیا کی، بلکہ یوں کہیے کہ عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند، ان کے وائس چانسلر محتمم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی خطبات میں فرماتے ہیں کہ دین کے سلسلے میں آج تک جتنی قلم کاریاں ہو رہی ہیں یہ صرف اور صرف مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ اس سے پہلے عیسائی دنیا، یہودی دنیا، وہ اس کثیر تعداد میں اپنے اکابر کی، اپنے علوم اور فنون کی کتابیں شائع نہ کر سکی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم تصنیف کے میدان کے اندر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ دیکھا جائے یہ حقیقت ہے۔ جب تاتاریوں نے حکومت بغداد میں آ کر فساد مچایا اور حکومت بغداد کے اندر ایک کتب خانے کا جو کتابی مواد تھا اس کو اٹھا کر دریا برد کیا، تاریخ میں ہے ایک عیسائی عورت اپنی کتاب حاضر الاندلس وغاربہا میں کہتی ہے کہ جب وہ کتابوں کا لٹریچر اور کتابوں کا پورا مواد اٹھا کر دریا کے اندر ڈالا گیا تو وہ دریا کے اندر ایک پل بن گیا کتابوں کی وجہ سے، اور 1 ماہ تک دریا کا پانی سیاہ ہو کر بہتا رہا، جو علماء کی سیاہی کی وجہ سے سیاہ ہو چکا تھا۔ آپ میں سے اکثر حضرات حضرت الاستاد، بلکہ یوں کہیے کہ ہمارے روح رواں متکلم اسلام، وکیل احناف مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم کے تقریری انداز سے واقف ہیں۔ آپ کا تصنیفی منہج کیا ہے، تحریری ذوق کیا ہے اور تحقیقی مزاج کیا ہے، اس پر حضرت کی چند کتابوں کا تعارف میں آپ حضرات کے سامنے کرانے لگا ہوں۔ یہ سب سے پہلے ایک مختصر سا کتابچہ ہے، حضرت کی کتابوں میں تقریباً اولین کتابوں میں سے، کتابچوں میں سے ایک کتابچہ ہے۔ نام ہے اس کا عقائد اہل سنت والجماعت، اور اس وقت اس کے 16 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، 16 ایڈیشن، اور تقریباً ہر بار یہ 5000، 2200، 2100 اس تعداد میں یہ شائع ہوتا ہے، اور بیرون ممالک میں اکثر مساجد میں اور تبلیغی مراکز میں اسے مفت تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے بہت سارے ایسے احباب بیٹھے ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کہ ہمیں عقیدے کی پیچیدہ کتابیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں مختصر عقیدہ بتاؤ، اس پر دلیل بتاؤ۔ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو تو یہ سب سے اہم اور اساسی حیثیت کا حامل ہے، اور اس میں خود مؤلف لکھتے ہیں کہ ہر مذہب میں عقائد کی حیثیت مرکزی رہی ہے، اسی پر تمام ادیان کے افراد اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اسلام نے بھی عقائد کی درستگی پر بہت زور دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ساری عمر اچھے اعمال کرتا رہے لیکن اس کا عقیدہ درست نہ ہو تو روز محشر اس کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔
تو یہ اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے پاکٹ سائز یہ کتابچہ ہے. اس سے جو بڑی کتاب آنے والی ہے عقائد پر، وہ علماء اور محققین کے لیے ہے، اس پر کام جاری ہے. اس کے لیے دعا فرمائیں، انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گی. اس کے بعد اسے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے فضائل اعمال اور اعتراضات کا علمی جائزہ. دیکھیں، قرآن پاک کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے. حضرت الشیخ برکت الاصل قطب عالم شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو اکابر کے حکم پر تصنیف فرمایا. مختلف رسائل ہیں. وہ امت کے اندر اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس کتاب کو پڑھ کر اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں اور اکثر سنوار چکے ہیں. بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کے اندر اس کتاب کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو اسلامی ڈھانچے کے اندر ڈھالا ہے. لیکن کچھ یار لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کتاب کے در پہ ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اس کتاب کی کہیں تعلیم ہو، وہ نہیں چاہتے کہ اس کتاب کو پڑھ کر کوئی شخص راہ راست پر آ جائے. تو انہوں نے کچھ فنی اعتراضات کیے ہیں، حدیث پر اعتراضات کیے ہیں، اصول حدیث پر اعتراضات کیے ہیں، راویوں پر بحث کی ہے. حضرت الاستاد نے اپنے اس مختصر سے کتابچے میں ان کا جواب دے دیا ہے. میں اس پر ایک اور بات کہوں گا. یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، پاکٹ سائز. ہر تبلیغی احباب، ہر تبلیغی ساتھی کے جیب کے اندر ہونا چاہیے. جب کہیں بات ہو جائے اور لوگ کہیں کہ آپ کی فضائل اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے، تو کتابچہ اپنی جیب سے نکالیں اور اس اعتراض کا جواب اسے بڑے اچھے طریقے سے دے دیا جائے. یہ چھوٹی کتاب ہے. اسی کے بعد ایک انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی اگر دعائیں شامل حال رہی تو 2 سالوں تک اس پر کام جاری ہے. مکمل فضائل اعمال پر کام جاری ہے. جہاں کہیں اوپر فضائل اعمال میں اعتراض ہوگا، نیچے حاشیے میں اس اعتراض کا علمی طور پر جائزہ لے کر اسے حل کر دیا جائے گا. وہ کتاب بھی انشاءاللہ العزیز آنے والی ہے. اس کے لیے بھی دعا فرماتے رہیں. اس کے بعد حضرت کی بہت مقبول ترین کتاب ہے نماز اہل سنت والجماعت. 192 صفحات ہیں اور اس وقت تک اس کے 15 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے. اسی کتاب کا فارسی کے اندر ترجمہ ہو کر ترکی، افغانستان اور دیگر ممالک میں، ایران وغیرہ میں پہنچ گیا ہے. انگریزی ترجمہ یہ آپ حضرات کے سامنے ہے، باہر سے آپ کو مل بھی جائے گا. انگریزی کے اندر بھی اسی کتاب کا ترجمہ کر دیا گیا ہے. عربی زبان کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اصل میں بات یہ تھی کہ ہماری جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں ان میں سب سے بنیادی عبادت وہ نماز ہے، اہم عبادت ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اچھی باتوں سے چڑ ہوتی ہے. انہوں نے اس پر بھی اپنی بے تکی تحقیق کی جو چھری تھی اس کی گردن پر بھی رکھی، اور فلاں چیز جو ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، فلاں کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اہل سنت والجماعت احناف جس طریقے پر نماز ادا کر رہے ہیں، ان کے پاس فقہ تو ہے لیکن حدیث ان کا ساتھ نہیں دیتی. یہ اس طرح کے اشکالات معاشرے کے اندر پیش کیے گئے. حضرت الاستاد نے اس کا جواب دیا ہے، اور اپنا جو طریقہ احناف کا ہے، اہل سنت والجماعت کا ہے، ہر طریقے پر حضرت الاستاد نے حدیث پیش کی ہے، اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے، اور باحوالہ یہ کتاب ہے. اس کے بعد یہ صراط مستقیم کورس جو آپ حضرات کو نظر آ رہا ہے، اکثر حضرات نے اسے پڑھا بھی ہوگا. ملک کے مختلف کونوں میں، ملک کے مختلف حصوں میں اسے کورس کی صورت میں پڑھایا جاتا ہے. اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کو سیکھنا فرض عین ہے. ہمارا بہت سارا ایسا طبقہ ہے جو مسجد اور مدرسے میں آنے سے گریزاں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم مولوی لوگ ہو، ہمیں بس ایسی بات بتاؤ جو ہمیں سمجھ میں آ جائے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم تاجر ہیں، ہم بزنس مین ہیں، ہم فلاں ہیں. تو ان کے پاس ایک وقت کی قلت کے باعث ان کو بنیادی احکام سکھانے کے لیے صراط مستقیم کورس کو ترتیب دیا گیا ہے. اور یہ کورس پورے ملک میں بحمداللہ پڑھایا جاتا ہے، بلکہ بیرون ممالک میں جہاں تک چونکہ ہم میڈیا پر کام کرتے ہیں
بیرون ممالک میں بہت سارے لوگ وہاں پر کتاب کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے علاقوں میں اس کتاب کو، اس کورس کو منعقد کراتے ہیں، جس میں یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے الگ سے نصاب ہے۔ اپنے علاقوں میں اس کورس کو کرانے کی پوری کوشش فرمائیں، تاکہ ہمارا وہ طبقہ کہ جو بظاہر عالم نہیں ہے اس کو بنیادی دینی باتوں کا علم ہو جائے۔ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ہے مواعظ متکلم اسلام۔ حضرت الاستاد پیر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں اور ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ جیسے مرد کے لیے اسلامی احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورت بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہے، اس معاشرے کی گاڑی کا دوسرا پہیہ ہے۔ اگر عورت کو ساتھ لیے بغیر ہم معاشرے کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ناممکن ہے۔ دشمن کی کوشش یہ ہے کہ گھر گھر کے اندر بے حیائی کے آلات عام کر دیے جائیں، بے حیائی کے ذرائع عام کر دیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہمارا مشترکہ المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ عورت کی جو تربیت ہونی چاہیے تھی اسلامی طرز پر وہ نہیں ہو رہی۔ اس اسلامی طرز پر عورت کی تربیت کے لیے حضرت الاستاد کے یہ بیانات کا ایک مجموعہ ہے، یہ اس کی پہلی جلد ہے، اور حضرت الاستاد ہر ماہ جو ہیں اپنے وہاں سرگودا میں مرکز اصلاح النساء میں بیان فرماتے ہیں خواتین میں، اس بیان کو قلم بند کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کتابی شکل دے دی جاتی ہے۔ مجالس متکلم اسلام، قرآن و سنت میں تزکیہ و تصفیہ کی کافی اہمیت بیان کی گئی ہے اور اسی کا نام تصوف ہے۔ اپنے دل کو کفر، شرک، بدعت، رسومات، خرافات، تکبر، حسد، کینہ، عداوت، چغل خوری، یہ ساری روحانیوں سے پاک کرنا انسان کے ذمہ ضروری ہے، اور اس کی جگہ ایمان، سنت، عاجزی، انکساری، عفو و درگزر، رحم دلی، یہ ساری بنیادی اور اچھی خصلتیں ہیں جو انسان کو اپنے اندر لانا چاہیے۔ اس کے لیے حضرت الاستاد جو اپنے مریدین میں بیان فرماتے ہیں، متعلقین میں، یہ حضرت کے بیانات کا یعنی ایک کتابی شکل ہے جو حضرت مختلف مقامات پر اپنے مریدین کے یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب بھی باہر سے آپ کو مل سکتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تو ہمیں قرآن کافی ہے۔ حدیث کو ہم نہیں مانتے، حدیث کی حجیت کو نہیں مانتے، خود کو اہل قرآن کہتے ہیں اور ہر چیز کا حل قرآن سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ مطلقاً اگر کسی شخص نے حدیث کا انکار کر دیا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو حدیث کا نام تو لیتے ہیں لیکن حدیث کا نام لے کر فقہ کی ضرورت، اہمیت اور افادیت کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کو ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ میں سے جو حضرات یہاں جو جتنے بھی حضرات تشریف رکھتے ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تقلیدی نسبت بھی ان کی ہے اور اپنی نسبتیں ان سے استوار کرتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی نہیں مانتے، امام شافعی کو بھی نہیں مانتے، امام احمد بن حنبل کو بھی نہیں مانتے، امام مالک، کسی امام کو ہم تقلید نہیں کرتے، اور تمہارے اکابر نے آج تک جو کچھ لکھا ہے اس کے اندر فلاں خرابی ہے، اس کے اندر فلاں خرابی ہے۔ یہ طبقہ اپنے آپ کو ائمہ کی پیروی سے گریزاں رکھتا ہے، دور رکھتا ہے۔ اس فرقے کی بہت عام لفظوں میں شہرت اہل حدیث نام سے بھی ہے، غیر مقلدین کے نام سے بھی ہے۔ حضرت الاستاد نے ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک کتاب لکھی ہے، فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، کہ جو الزام تم ہمیں دیتے ہو وہی تمہاری گھر کی گواہیاں وہ تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ کسی کو چڑھانے اور ضد والی بات نہیں ہے،
یہ ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے، مقام غور کریں، ان کے لیے مقام فکر ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یار کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، ہمیں کیا پتہ وہ کیسے ہیں اور وہ کیسے نہیں ہیں، بس وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ ہم نے ان کی مکمل کتابوں کا نچوڑ نکال کر جو ان کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کو لکھ کر ایک کتابی شکل دے دی ہے۔ اگر کوئی شخص تحقیق کرنا چاہے تو یہ کتاب اس کے لیے بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے افراد ہیں اہل بدعت کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اصل عاشق رسول ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بھی ہو وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا، تم فلاں کام نہیں کرتے، تم درود شریف اذان کے ساتھ نہیں پڑھتے لہذا تم گستاخ ہو، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو درود پڑھنے کی بات کوئی نہیں کرتا، تم انگوٹھے نہیں چومتے لہذا تم گستاخ ہو۔ اس طرح کی باتیں یہ جاہل معاشرے میں پرورش پا رہی تھیں، اور بہت سارا ایسا طبقہ جو ہمارے اکابر کو کافر اور گستاخ کہہ رہا تھا، حضرت الاستاذ نے ان اہل بدعت کے اصلاح کے لیے ان کو دعوت فکر دی ہے اپنی اس کتاب کے اندر۔ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، فرقہ بریلویت کا تحقیقی جائزہ۔ ابھی کچھ دنوں میں شاید آپ نے دیکھا ہو، انٹرنیٹ پر تو بہت عام ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آدمی ان کی مجلس میں جا کر بیٹھے تو کبھی وہ اپنے جبے کبے کو یوں ہوا دیتے ہیں اور لوگ تڑپ جاتے ہیں، بڑی بڑی انہوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں، اگر کوئی ان سے سلام کرے تو وہ یوں تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ انہیں کرنٹ والے پیر کہتے ہیں، اور یعنی احمقوں والی حرکتیں کرتے ہیں۔ فرقہ سیفیہ ان کا نام ہے۔ آج تک کتابی شکل میں ان پر کوئی کام نہیں ہوا تھا، حضرت الاستاذ نے بہت محنت کر کے اس پر بھی ایک کتاب لائے ہیں۔ آپ حضرات کے علاقے میں اگر یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہو تو اس کے پڑھنے کے لیے، ان کی تحقیق کے لیے آپ حضرات یہ کتاب لے کر جائیں، انشاءاللہ بہت مفید ہوگی۔ ایک اور فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص امامت کرا کر اجرت لے تو یہ حرام ہے۔ حیات النبی کا عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے۔ وسیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر یا کسی ولی کا وسیلہ دے کر دعا کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں اگر کسی نے کوئی بیمار ہے اور کسی پیر صاحب نے اس کو دم کر دیا، تعویذ کر دیا، وہ کہتے ہیں یہ کفری اور شرکیہ باتیں ہیں، یعنی اپنے 2.5 افراد کے علاوہ باقی پوری امت مسلمہ کو وہ کافر اور مشرک جانتے ہیں۔ اس کا نام فرقہ جماعت المسلمین ہے۔ کراچی اور اس طرح کے علاقوں میں یہ بہت عام ہے، اب دیگر شہروں میں بھی یہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عام طور پر اپنی مساجد کے نام اہل توحید کے نام پہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا مسئلہ ہو اور آپ لڑائی جھگڑے کے بغیر صرف تحقیق کی غرض سے آپ ان کو پرکھنا چاہیں تو ہماری کتاب آپ کو بہت معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے بعد اہل بدعت نے جب اکابر دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کافر ہیں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کافر ہیں، اور وہ فتویٰ اس دجل سے کام لیا گیا اس فتوے کے اندر کہ فتوے کو لے جا کر حرم میں لے جایا گیا اور وہاں کے مفتیان کرام کو یہ نہ بتایا گیا کہ اصل حقائق کیا ہیں، چند عبارتوں کو کاٹ کر قطع برید کر کے یہ ثابت کیا گیا، یہ باور کرایا گیا کہ قاسم نانوتوی ہو یا غلام احمد ہو، قادیانی ہو، یہ سارے لوگ جو ہیں ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور وہاں کے مفتیوں نے اس پر کفر کے دستخط کر دیے۔ اسی کتاب کو لے آ کر ہندوستان کے اندر جب شائع کیا گیا تو اسے لکھا گیا حسام الحرمین۔ ہماری طرح جب حقیقت حال کا پتہ چلا تو فخر المتکلمین مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے رابطہ کیا، جو عرب کے علماء تھے، مفتیان تھے، ان سے کہا کہ بھئی آپ نے ہمارے تحقیق کے بغیر، ہم سے پوچھے بغیر ہی آپ نے فتویٰ صادر فرما دیا، آپ ہم سے کچھ وضاحت تو طلب کرتے۔ انہوں نے 26 سوالات لکھے اور وہ سوالات دارالعلوم دیوبند کے اندر ہے۔ فخر المتکلمین مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 26 سوالات کا جواب لکھا جسے المحند علی المفند کہا جاتا ہے۔ خیر، جو کتاب مولوی
बिदती मौलवी ने लिखी, उसका नाम हुसामुल हरमैन था, और अहले बिदत आज भी उस किताब के 100 साला जश्न मनाता है और मुख्तलिफ अपनी असास उसे करार देता है और उसे मरकज़ी अहमियत देता है। उस किताब का तहकीकी जायज़ा ये आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि उस किताब के अंदर असल में क्या था, ये लोग क्यों खुशियाँ मनाते हैं और असल हक़ाइक़ क्या हैं। ये किताब पढ़ने के बाद ही उसकी आगाही होगी। उसके बाद अरबो अजम, शर्क व गर्ब, अलगर्ज पूरी दुनिया में बसने वाले अहले सुन्नत वल जमात, खा मालकिया हों, हनाबला हों, शाफिया हों, अहनाफ हों, सबका इजमाई और इत्तेफाकी अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक के अंदर ज़िंदा हैं। अगर कोई शख्स जाकर रोज़ा रसूल के करीब जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करे, आप सुनते भी हैं, जवाब भी इनायत फरमाते हैं। और अगर कोई शख्स दूर से सलाम अर्ज़ करे तो मलाइका आपकी खिदमत में पहुंचाते हैं, यानी अकीदा हयातुन नबी। सन 2006 में सरगोदा के एक नवाही इलाका छन्नी ताजा रिहान में चंद मुनकिरीन हयातुन नबी, जो अपने आप को इशाअतुत तौहीद के नाम से लोगों के सामने अपना तारुफ कराते हैं, उन्होंने हज़रतुल उस्ताद को मुनाजरे का चैलेंज दिया कि आप हमारे साथ इस मौजू पर मुनाजरा करें। हज़रत ने उनका चैलेंज कबूल किया और जाकर जब मुनाजरे की बात आई तो देखा कि इन तिलों में तेल नहीं है। वो फिर आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू हो गए, नहीं जनाब हम जो है वो पहले शराइत पर बात होगी, आपसे बात नहीं करेंगे, फ़लाँ से बात करेंगे। उस पूरे मुनाजरे की रुदात इस किताब की सूरत में आपको मिल सकती है, जिसका नाम है मुनाजरा हयातुन नबी। इसके बाद यहाँ आप ही के इलाके पिंडी में एक मौलवी साहब हैं, उन्होंने एक किताब लिखी और किताब में बज़ाहिर ये कोशिश की गई है, ये बावर कराया गया है कि फ़िक़्ह हनफ़ी कुरान और हदीस के मुतसादिम एक अलग नज़रिया है। फ़िक़्ह हनफ़ी कुरान और हदीस के साथ मेल नहीं खाता, बल्कि इसकी हैसियत बिल्कुल अलग है। वो अपने आप को मुहम्मदी कहते हैं, हमें हनफ़ी कहकर मुहम्मदियत से भी खारिज करते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी और फ़िक़्ह पर जो एतराज़ात उन्होंने उठाए हैं, उस किताब का नाम रखा क्या फ़िक़्ह हनफ़ी कुरान और हदीस का निचोड़ है। और उसके अंदर अपने जो कुछ था अंदर वो उसके अंदर लिखा। हज़रत उस्ताद ने बड़ी जुर्रत के साथ उसका जवाब दिया, जी हाँ फ़िक़्ह हनफ़ी कुरान और हदीस का निचोड़ है। ये किताब बहुत ही काबिल मुताला है हर ऐसे शख्स के लिए, खुसूसन इस इलाके में बसने वाले अफराद के लिए। नामी गिरामी शख्सियत हैं, उसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। इसके बाद इन्ना मिनल बयान इला सेहरा, के बयान एक जादू की ताकत रखता है। जैसे जादू के ज़रिए किसी भी चीज़ को आप जो रुख देना चाहें दे सकते हैं, बयान के अंदर अगर आपकी कुव्वत दलील है, बयान के अंदर अगर आप मजबूत हैं, तो आप भी लोगों के ज़हनी रुझान को बदल सकते हैं, मोड़ सकते हैं, उन्हें जो भी रुख देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा खुसूसन अहले इल्म तबका, वो जब अपने इसकी मशक करने की कोशिश करता है कि मैं भी जुम्मे के बयान के लिए मिंबर पर बैठूं, दरसे कुरान के लिए बैठूं, तो लोग मेरी बात को तवज्जो से सुने। लेकिन जब वो मार्केट में जाकर इस तरह के खुतबात को तलाश करता है तो उसमें सिर्फ लफाजियत होती है, मानवीयत नहीं होती, दावा होता है, दलाइल नहीं होते। बहुत कम ऐसी हैं। हज़रत उस्ताद ने आज तक जितने बयानात किए हैं उन सब बयानात को कलम बंद करने की कोशिश की जा रही है। पहली 2 जिल्दें आ चुकी हैं मार्केट में, बाहर से भी आपको मिल जाएंगी, खुतबात मुतकल्लिम इस्लाम। ये किताब आपके सामने है। हर ऐसा शख्स जो लोगों में बात करने का ख़्वाह हो और लोगों को मसला समझाने का ख़्वाह हो, वो इस किताब को ज़रूर पढ़े। हज़रत का तर्ज़ बयान जो है उसको अपनाने की कोशिश करे। हज़रत सिर्फ बयान ही नहीं करते, बल्कि आप इंशा पर्दाज भी हैं, आप एक अदीब भी हैं, बहुत अच्छे कलमकार भी हैं, बल्कि यूँ कहिए कि एक मंझे हुए कलमकार हैं। हज़रत की किताबें बहुत आम हैं। इसी के साथ साथ मुल्की और कौमी अखबारात में बहुत सारे हज़रत ने मज़ामीन, आर्टिकल और जो कुछ
کرنٹ ایشوز پر حضرت نے مقالات لکھے ہیں، وہ بھی ان کو ایک کتابی شکل دے کر اس کا نام رکھ دیا گیا ہے مضامین متکلم اسلام۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ہر ایسا شخص کہ جو ادب سے واقفیت رکھتا ہو اس کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، حضرت امیر صاحب دامت برکاتہم کا اس پر مقدمہ ہے، اصول مناظرہ۔ اصول مناظرہ، مناظرہ ایک فن کا نام ہے جو صرف علماء کا کام ہے۔ ہمارے بعض ساتھی ایسے جذباتی ہوتے ہیں کہ جب کہیں کوئی بات ہو رہی ہو فوراً کہتے ہیں ہم مناظرہ کریں گے۔ مناظرہ اصولوں کے ساتھ ہوتا ہے، قواعد کے ساتھ ہوتا ہے، پیچھے ایک بیس ہوتی ہے، اس کے بغیر اگر مناظرہ کیا جائے تو وہ ایسا جنگ و جدل تو بن جائے گا، مناظرہ نہیں کہلائے گا۔ مناظرہ کے اصول کیا ہیں اس مختصر سے کتابچے کے اندر وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اگرچہ اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، لیکن اپنی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے اس کی حیثیت اساسی ہے۔ ہمارے ہر ماہ رسائل نکلتے ہیں، یہ ہمارا سہمائی قافلہ حق ہے، تقریباً ہر 3 ماہ کے بعد اس کی زبان بہت سارے لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ قافلہ حق ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شکوہ جواب شکوہ کے طور پر چل رہا ہے، جیسی زبان وہاں سے استعمال ہوتی ہے ہم اسی ٹون میں جواب دیتے ہیں کہ آپ نے یہ لکھا ہے تو پھر یہ بھی سنیں، صرف بات نہ کریں نا، پھر بات سننے کا حوصلہ بھی رکھیں۔ تو یہ شکوہ جواب شکوہ کی صورت میں ہوتا ہے، بہت تحقیقی ہوتا ہے، اور ہر آدمی کوشش کرے کہ اس رسالے کو لگوائے۔ ہمارا بہت سارا طبقہ انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر، جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، اس کے لیے ماہنامہ فقیہ موجود ہے، ہر مہینے نکلتا ہے سرگودا سے۔ اگر آپ دور حاضر کے جدید مسائل میں اسلام کی رہنمائی کیا ہے، اس موضوع پر اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں اور اس پر آپ لٹریچر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ رسالہ آپ کو بہت کام آئے گا۔ ایک تیسرا رسالہ ماہنامہ بنات اہل سنت والجماعت ہے، ہماری جو خواتین گھروں میں ہیں ان کے لیے یہ جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ ثقیل زبان میں نہیں ہے، اس کے اندر اخلاقی تربیت کے حوالے سے کہانیاں موجود ہیں اور مختلف ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں کہ جس سے عورت صرف کہانی برائے کہانی نہ ہو بلکہ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد اس کی ذہنی سطح اس سطح پر پہنچ جائے کہ وہ اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی عقیدہ بھی آ جائے۔ یہ ماہنامہ بنات اہل سنت لاہور سے شائع ہوتا ہے، حضرت الاستاذ کا اس پر اداریہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں کچھ مساجد میں، دفاتر میں، لائبریریوں میں، اپنے ویٹنگ روم میں، بیٹھکوں میں لگانے کے لیے مختلف قسم کے مختلف عنوانات پر پوسٹر موجود ہیں، میرے یہاں موجود ہیں، باہر سے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ کی مسجد میں کوئی شخص آپ کی بات کو وزن نہیں دے رہا، اہمیت نہیں دے رہا بلکہ آپ کو ڈی ویلیو کر رہا ہے تو آپ اس سے لڑائی جھگڑے کیے بغیر وہ آپ سے حدیث کا مطالبہ کرے، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کہیں کہ بھائی میرے ذمہ حدیث ہے، جو میں بات کر رہا ہوں اس پر میں آپ کو دلیل دوں گا۔ یہ 30 روپے کا پوسٹر لے کر جائیں، رفع یدین کا مسئلہ ہو، ترک قرات خلف الامام کا مسئلہ ہو، آمین بالجہر کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، تراویح کا مسئلہ ہو، تقریباً اس وقت تک 14 کے 15 کے قریب ہمارے یہ پوسٹر بھی آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ یہ پوسٹر 50 تک چلے جائیں تاکہ جتنے بھی عنوانات ہیں، جس ساتھی کو جس عنوان پر بھی مواد کی ضرورت ہو وہ اس کو دستیاب ہو سکے۔ ہمارے یہاں آج کل دور چل رہا ہے، یعنی ہم چھوٹی چھوٹی باتیں بھی عرض کرتے ہیں، ہمارے یہاں دور چل رہا ہے کہ موبائل کے اندر میموری کارڈ ہوتے ہیں، اس کارڈ کے اندر آپ اکثر دیکھ لیں، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ اخلاق باختہ چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی، اس کے اندر کوئی ویڈیو کلپ ہوں گے، کوئی گانے ہوں گے، کوئی اس طرح کی رسومات ہوں گی، غلط چیزیں ہوں گی۔ اس کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہے، اور یہ 4 GB میموری کارڈ، یہ بھی ہم نے اس کے اندر تقریباً حضرت الاستاذ کے بیانات ہیں، نعتیں ہیں، تلاوتیں ہیں، ان کارڈوں کو رکھنے کی بجائے اسلامی مواد کو عام کرنے کے لیے اس کارڈ کا استعمال کیا جائے، یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ باقی یہ تو وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں کہ اس وقت تک ہمارا کام اس سطح پر آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہماری ایک کتاب جو مارکیٹ میں پریس میں چل رہی ہے وہ اعتکاف کورس ہے۔ اعتکاف کورس کا مطلب
کہ رمضان المبارک میں جب اعتکاف کے دن ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ شہر اعتکاف بساتے ہیں. اعتکاف میں لوگوں کو کھانے کا لالچ دے کر بلاتے ہیں، کپڑوں کا لالچ دے کر بلاتے ہیں، اور پھر ان کا عقیدہ برباد کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے مختصر سا ایک کورس رکھا ہے، اعتکاف کورس. آپ اگر اپنی مسجد میں امام ہیں، آپ بحیثیت امام ہونے کے خود بھی اعتکاف میں بیٹھیں، مسنون عمل ہے. اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ساتھیوں کو اعتکاف کے فضائل بتائیں، مسائل بتائیں، مکروہات بتائیں، پھر ساتھ ساتھ ان کی عقائد کے حوالے سے بھی تربیت کریں، مسائل کے حوالے سے بھی تربیت کریں. اس کے لیے ایک کتاب ہماری پریس کے اندر چل رہی ہے، انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں وہ مارکیٹ میں دستیاب ہو جائے گی. رابطے کے لیے اوپر حضرات موجود ہیں. اسی طرح ہماری ایک دوسری کتاب آنے والی ہے. جو لوگ منکرین حیات النبی ہیں ان کا تحقیقی جائزہ پیش کرنے کے لیے انہی کے نام پر فرقہ مماتیت کا تحقیقی جائزہ، وہ بھی عنقریب انشاءاللہ العزیز جتنی کتابیں آپ نے دیکھی ہیں کم و بیش 650 صفحات پر مشتمل وہ کتاب آ رہی ہے. ہمارے جو لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے اور ہماری کیڑے نکالتے ہیں، ہمارے نقائص بیان کرتے ہیں کہ تمہاری کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تمہاری کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جب ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے تو وہ لوگ مکر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس بات کو. تو ہم نے اس کا ایک اور حل سوچا ہے. ہم نے حل یہ سوچا ہے کہ جو حوالہ ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اسی حوالے کو ہم انہی کی کتاب کا صفحہ سکین کر کے کتاب کے اندر لگا دیں تاکہ پڑھنے والے کی 100% تسلی ہو جائے کہ واقعتاً یہ حوالہ ان کی کتاب میں موجود ہے. کتاب کا نام فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کی اقصی دستاویز، کم و بیش 2700 صفحات پر مشتمل کتاب ہے. 3 جلدیں ہیں، ان میں سے پہلی جلد پر کام مکمل ہو چکا ہے. ٹی وی سکرین پر ایک فتنہ چل رہا ہے، الہدا انٹرنیشنل. خواتین میں یہ فتنہ بہت عام ہے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں جی وہ ان کے پروگرام دیکھنا کیسا ہے، وہ تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، فلاں ہے. ہم کہتے ہیں کہ صرف اچھی باتوں کو نہ دیکھو، وہ جو اندر زہر دے رہے ہیں اسے بھی دیکھو. اس حوالے سے ہم نے بہت زیادہ محنت کر کے حضرت الاستاد نے کتاب ترتیب دی ہے، الہدا انٹرنیشنل کا تحقیقی جائزہ. چند دنوں میں وہ بھی مارکیٹ کے اندر آ جائے گی انشاءاللہ العزیز. رمضان المبارک سے پہلے چھپ کر آ جائے گی. اس کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹی وی پر بیٹھے ہیں اور جھنڈے لے کر پورا دن جھوم رہے ہیں. شاید آپ نے دیکھے ہوں، ہمارا تو واسطہ رہتا ہے، جھنڈے لے کر ایسے جھوم رہے ہیں اور دن رات کی ایک ہی تعلیم ہے کہ یہ کام کرو گے تو ٹھیک ہے، اگر تم نے دیوبندیوں کو اپنی مسجد کے اندر آنا دیا مسجد کو دوبارہ دھو دو. اس طرح کے عقائد وہ پھیلاتے ہیں. دعوت اسلامی انہیں کہا جاتا ہے. دعوت اسلامی کا مکمل تحقیقی جائزہ انشاءاللہ العزیز اس پر بھی کام جاری ہے. میں زیادہ تو نہیں کہتا، کم و بیش 6 ماہ کے اندر وہ کتاب بھی مارکیٹ کے اندر آ جائے گی. اسی طرح رمضان المبارک قریب ہے تو عام طور پر یہ ایک مسئلہ اٹھتا ہے کہ تراویح کی جو رکعات ہیں وہ 8 ہیں کہ 20 ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی 8 ہیں اور 8 پڑھ کر وہ مساجد سے بھاگ جاتے ہیں. پھر ہمارا ایک سادہ لوح انسان جو ہے مسلمان وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو ان کے پاس آخر کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی. یہ حنفی لوگ ہمیں 20 رکعتیں کیوں پڑھاتے ہیں، ہم اتنی دیر کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. تو اس پر پتہ نہیں کوئی دلیل ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہے. کوشش یہ کی گئی ہے کہ 20 رکعت تراویح پر ایسا ایک کتاب ترتیب دے دی جائے کہ جس کے اندر اپنا عقیدہ بھی لکھا ہو اور اپنا دعویٰ بھی ہو اور اپنی دلیل بھی ہو. ساتھ ساتھ وہ جو دلائل دیتے ہیں عرض کرتے ہیں ان کا بھی علمی انداز کے اندر اور اچھے اسلوب کے اندر جواب دیا جائے. 20 رکعت تراویح پر کتابچہ بھی انشاءاللہ العزیز آ رہا ہے. اسی طرح القواعد فی العقائد کے نام سے صرف علماء کے لیے ایک کتابچہ آ رہا ہے. علماء اس کے نام سے ہی جان گئے ہوں گے کہ یہ کس اہمیت کا حامل ہے. رمضان المبارک میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ نے تراویح پڑھی ہے، جتنا آپ نے اس کے اندر مقدار قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی پورے تلاوت کا خلاصہ بھی جان لوں. تو اس کے لیے خلاصہ قرآن کے نام سے حضرت الاستاد نے جو اسباق پڑھائے ہیں مرکز میں ان کو کتابی شکل دے دی جائے گی انشاءاللہ العزیز. بہت جلد وہ بھی مارکیٹ کے اندر آ جائے گا خلاصہ قرآن کے نام سے. جس پروگرام میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں
اور جس شخصیت کے نام سے یہ معنون ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہماری بہت بڑی یعنی ہماری ان سے نسبتیں ہیں۔ اس پر کام کے لیے حضرت الاستاد نے یہ کام کیا ہے کہ آپ کے فضائل، مناقب، آپ کی دینی خدمات، آپ کی رفاہی خدمات اور آپ کی چہار دانگ عالم میں پھیلی فقہ کے اصول و بنیادی جو چیزیں ہیں وہ لکھ دی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کا رد بھی کر دیا ہے علمی طور پر جو لوگ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بلا وجہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ان کے نقائص بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک تو تعارف تھا جو یعنی لٹریچر کی صورت میں۔ اس کے بعد ہمارا کام چونکہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور ہر جگہ پر کتاب اور رسالے کو پہنچانا ہمارے بس میں نہیں ہے، ڈاک کے اتنے اخراجات ہیں، یہ میڈیا کا دور ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ایک ایسا سرچیبل سافٹ ویئر ترتیب دیا جائے کہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر آپ کو اگر اکابر کی کسی بھی کتاب کی ضرورت ہو تو آپ اپنے گھر بیٹھے وہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ سرچیبل ہوگی، مثلا آپ کو ایک حدیث درکار ہے، من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو، آپ نے وہ حدیث لکھی، حدیث لکھنے کے بعد آپ اسے انٹر کریں، پھر دیکھیں کہ ہمارے اکابر میں سے مولانا منیر صاحب نے اپنی کس کتاب میں لکھی ہے، مولانا گمن صاحب نے کس کتاب میں لکھا ہے، شیخ سرفراز صاحب نے کس کتاب میں لکھا ہے، تقی عثمانی صاحب نے کس کتاب میں لکھا ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے جتنی بھی اردو اور عربی اور انگلش کتب ہیں تمام وہ آپ حضرات کے سامنے کھل جائیں گی۔ بہت بڑا یہ پروجیکٹ ہے اور اس پر ابھی بھی ہمارے ساتھی دفتر میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 2 سال تک ایک ہم ایسا سافٹ ویئر ایجاد کر لیں گے جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو کتب میسر ہوں گی۔ یہ مختصر سی گزارشات تھی، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔